کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ رات گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے، خالق ارض و سما نے ہمیں آج کی یہ مقدس حاضری جمعۃ المبارک اس کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کیونکہ جمعے کا دن ہے اور آپ کے میرے سونے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جب جمعے کے دن درود پڑھتے ہو تمہارا درود میں مصطفیٰ اپنے جسم کے کانوں سے خود سنتا ہوں، خود سماعت فرماتا ہوں۔ تو پہلے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ وأہل بیتکا یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اس بات سے باخبر ہے کہ انڈیا کے اندر ایک ملعونہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے اور پورے عالم اسلام میں مسلمانان عالم کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان کا کام بھی یہی ہے، کافروں کا، بے ایمانوں کا، دشمنان اسلام کا، دشمنان ایمان کا، کہ وہ ہمہ وقت مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتے پھرتے ہیں، کیونکہ کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ان کی تو ہمہ وقت یہی کوشش ہے، ہر وقت کسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یاد رکھیے، ان کو نہ ہماری مسجدوں کا ڈر ہے، نہ ہمارے مولویوں کا ڈر ہے، نہ ہمارے جہاد سے ڈر ہے۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ جو ان کے دلوں کے اندر آقا کی محبت اور عشق کا جو چراغ جل رہا ہے، کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ حضور کے عشق اور محبت والا جو چراغ جل رہا ہے، کسی نہ کسی طرح یہ چراغ کو بجھایا جائے، اس چراغ کو، حضور کی محبت اور عشق والے چراغ کو بجھایا جائے، اور یہ کبھی نہیں بجھ سکتا، کبھی نہیں بجھ سکتا۔ کیوں؟ کہ حضور کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا لوگوں، اگر مجھ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، میرے یار کی غلامی کر لو۔ سبحان اللہ۔ سبحان میرے اللہ۔ یار کی غلامی کر لو، میرے یار کے محب بن جاؤ، میرے یار کے عاشق بن جاؤ، میرے یار کے دیوانے بن جاؤ، میرے یار کے مستانے بن جاؤ، میرے یار کی ناموس پر مر مٹنے والے بن جاؤ۔ جب یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، فرمایا ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ بے شک بے شک۔ تو پتہ یہ چلا ایمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ آقا کی محبت کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، صدقہ خیرات دیں، سب کچھ کریں، لیکن جس نے ان ساری چیزوں کی خبر دی ہے، اس آقا کی محبت دل میں نہ ہو تو شاعر نے کیا خوب لکھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بدہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی اکملیت، ایمان کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب حضور کی محبت اپنے دل میں ہم رچا بسا دیں۔ واہ واہ۔ جب تک یار کی محبت دل میں نہ ہو، وہ بس ٹکرے ہیں، نماز پڑھے تو ٹکرے مار رہے، اگر حج کر رہے ہو تو بس چکر ہی لگا رہے، تو
تمہارا حج کسی کام کا نہیں جب تک یار کی دل کے اندر محبت نہ پائی جائے، دل کے اندر آقا کا جب تک پیار نہ ہو تو امتی کا کوئی عمل قابل قبول بولیے نہیں ہوگا۔ آپ پچھلے دنوں ہم نے احتجاج کیا، ایک میرا دوست ہے، بلکہ اس کو آج کے بعد میں دوست بھی نہیں کہوں گا، اس نے میرے سے سوال کیا کہ آپ بس مولویوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انڈیا میں کوئی بھی بس بے ادبی کر دے، گستاخی کر دے، فرانس میں کر دے، آپ بس چوکوں پہ نکل آتے ہیں اور چوکوں کے بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا حضور کے جو عاشق ہوتے ہیں نا، جو غلام ہوتے ہیں نا، جو ان کی طاقت ہوتی ہے، جو ان کی بساط ہوتی ہے، جو ان کے پاس ذرائع ہوتے ہیں، جو ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جتنا ان کی پہنچ ہوتی ہے وہ اتنا کام کر جاتے ہیں، وہ اتنا کام کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا کیا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم چوکوں پر بھی نہ آئیں، انڈیا میں جا کر ہم اس بدبخت لعین کو جو ہے قتل نہیں کر سکتے تو ہم چوکوں پر بھی نہ آئیں؟ وہ اتنا سمجھیں کہ مسلمان اتنا گر چکے ہیں، اتنی حضور سے لا تعلق ہو چکے ہیں، اتنی آقا سے ان کا تعلق نہیں رہا کہ وہ چوکوں پر بھی نہیں آتے، ہم جو کرتے پھریں وہ کرتے پھریں۔ میں نے کہا سن، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی گولی رکھ رہی تھی مصر کے اندر، ایک بوڑھی عورت آ گئی خریدنے کے لیے، اس نے کہا کہ آپ تو غریب ہو، کیسے خریدو گی، اتنی مال و متاع نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اور کوئی کچھ نہیں جانتی، میں جانتی ہوں بڑی بڑی گولیاں لگ رہی ہیں یوسف کی، میں نہیں خرید پاؤں گی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا بتاؤ میرے یوسف کے خریدار کہاں ہے؟ آپ کی وجہ اتنا ہے تو وہ مالک اس پورے میدان محشر میں میرے یوسف کے خریدار کہاں ہیں؟ پوری کہنے لگی ٹھیک ہے میں خرید نہیں سکتی لیکن حصہ ڈالنے آئی ہوں تاکہ کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے میرے یوسف کا خریدار کہاں ہے، میں کہوں باری تعالیٰ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنے پاؤنڈ نہیں تھے، اتنے درہم و دینار نہیں تھے، اتنے ڈالر نہیں تھے جو میں تیرے یوسف کو خرید سکتی، لیکن میں نے بھی تیرے یوسف کے لیے جو گولیاں لگی تھی میں نے بھی حق کی آواز بلند کی تھی، میں یوسف کو خرید لی ہوں، کیوں کہ ساتھ اس کا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے، میرے رب کا پیغمبر ہے، یہ میرے رب کا نبی ہے۔ میں بھی یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانا چاہتی تھی، نام لکھوانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا ہماری اتنی بساط نہیں، اتنی طاقت نہیں، آگے بڑے بڑے مگر مچھ ہیں جو آگے ہمیں جانے نہیں دیتے، لیکن عاشق کا کام اتنا تو ہے ان بدبختوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ اگر ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا نہیں دے سکتے تو سنو، پھر وعید بھی سن لو۔ امام مالک جو فقہ کے امام ہیں، چار ہمارے امام فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت بتائیں جس امتی کے سامنے، امتیوں کے سامنے ان کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہو، بے ادبی ہو رہی ہو، ان کے بارے میں تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس امتی کو چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے اس گستاخ کا سر قلم کر دے، من سب نبیا فاقتلہ، جا کر اس بدبخت کو واصل جہنم کر دے کہ جس نے آقا کی بے ادبی، کسی نبی کی گستاخی کی ہو، جا کر اس امتی کا جس نبی کی امت کا ہے جا کر اس کو واصل جہنم کرے۔ امام مالک سے پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر آپ نے فرمایا پھر اس امتی کو جینے کا کوئی حق نہیں کہ جس کے سامنے اس کے نبی کی بے ادبی ہو رہی اور وہ جی رہا ہو۔ اتنی سخت فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا وہ جینا چھوڑ دے، وہ امتی کہلوانے کا حقدار نہیں جس کے سامنے اس کے نبی کی تذلیل کر رہے ہوں، بدبخت گستاخیاں بے ادبیاں کر رہے ہوں اور وہ چین کی نیند سو رہا ہے۔ کہنے لگا حضرت یہ باہر کیوں نکلتے ہو، مظاہرے کرتے ہو، چند گھنٹے کے اندر تمہارا پھر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہم نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کے غلام ہیں، ہم بھی حضور کے عاشق ہیں۔ میں نے کہا سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، ہدہد پکھی اس کے منہ چونچ کے اندر اس نے تھوڑا سا پانی جمع کر کے نا حضرت ابراہیم کی جو چلہ تھا نا وہ آگ تھی، من جنید کے ذریعے جو آپ کے اندر اس کے اندر ڈالا گیا، آپ کو اتنی بڑی آگ
اس کے شعلے آسمانوں تک جا رہے تھے. ہدہد پکی اوپر سے آتا تھا, اپنی چونچ سے جتنا ہو سکتا تھا پانی گراتا تھا. میں اس ہدہد سے پوچھتا ہوں, اے ہدہد, یہ بجھنے والی نہیں ہے آگ تیرے اس پانی سے کیوں بجھا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جانتا میں ہوں, لیکن اتنا بھی جانتا ہوں کل قیامت کے دن میرے رب نے کہہ دیا میرے ابراہیم کی آگ وہ بجھانے والے کہاں ہیں؟ میں عرض کر دوں گا باری تعالیٰ اگر انسان نہیں تھے تو میں پکھی بھی تھا جو تیرے پیغمبر کے لیے کھڑا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یاد رکھیے اگر کل قیامت کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار بوڑھی عورت کو بخشا جائے گا اور ہدہد پکی کو شاباش دی جائے گی, تو ہم امتیوں کو اللہ کیوں نہیں کہے گا کہ میرے غلام, میرے محبوب کے غلام آئے ہیں؟